بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کے نزدیک ہونے پر ایک ایسا بھیانک دنگا فساد ہوگا جس کا ڈر اور دبدبہ ہر زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس دنگا فساد کا چرچا اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زارو قطار رونے لگ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے دنگے فساد کے بارے میں، جو کہ دجال کی شکل میں ہوگا۔ دجال کون ہے اور دجال کی حقیقت کیا ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب آئے گا۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اور دوستو، آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، طوفان، زلزلے، سیلاب، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے عذاب، یہ جو کچھ بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، اور 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو، قیامت کے قریب ایک فتنے والا زمانہ آئے گا، اور اس فتنے والے زمانے کی 72 نشانیاں ہیں، اور جب یہ نشانیاں یعنی یہ 72 نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، 72 باتیں پوری ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور بھی طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ پچھلی ویڈیو جس کے اوپر آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا، اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت آنے میں 56 سال باقی ہے۔ تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اوپر آئی بٹن میں ہم اس کا لنک آپ کو دے دیں گے۔ تو اسی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کو 72 نشانیاں جو قیامت کی ہے، جو بڑی نشانیاں ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کہا تھا، بہت سارے کمنٹ کیے تھے کہ 72 نشانیاں قیامت کے بارے میں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے، اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیے۔ تو آج ہم آپ کو وہ 72 بڑی نشانیاں جو قیامت آنے سے پہلے جو پوری ہو جائے گی، 72 نشانیاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں بہت ساری معلومات دینے والے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں بہت اضافہ کرنے والی ہے۔ آج ہم آپ کو حدیث سنانے جا رہے ہیں جس میں فتنے کی 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے، لفظ ٹو لفظ ایک ایک چیز ایسے بیان کی گئی ہے، گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے آج کے زمانے میں دیکھ رہے تھے، اور ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔ آپ حدیث سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک چیز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا۔ وہ 72 نشانیاں کون سی ہے، کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئے گی۔ وہ 72 باتیں کون سی پیش آئے گی؟ نمبر 1، لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی مسلمان بے نمازی ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو بے نمازی ہے، مسلمانوں کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کب بیان فرمایا کہ لوگ تب کتنے بھی بڑے گنہگار ہوتے تھے لیکن پھر بھی بے نمازی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ بیان فرمایا، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوگا اور نماز چھوڑے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اور فرمایا لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ختم ہو جائے گا،
نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ 72 نشانیاں ہم ایک ایک کر کے بیان کرنے والے ہیں، آپ دیکھتے چلیے کہ آج یہ سب کچھ ہمارے دور میں ہو رہا ہے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ فار ایگزامپل کامیڈی، اسٹینڈ اپ کامیڈی، فنی وائنس، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس میں اسکرپٹیڈ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہوئی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اسکرپٹیڈ ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ ہوا تھا تاکہ لوگ ہنس سکے۔ تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے گا، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، انصاف ختم ہو جائے گا، جھوٹ صاف ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایکسیڈنٹ کی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ تھا، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی کے ابھی مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ بے ایمان ہے، اور جو بے ایمان ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے بنا ثبوت کے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے آقا نے کیا بیان فرمایا ہے، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، اولاد سے نفرت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو۔ اور آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بندش کرتے ہیں اور ایک نعرہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارا ایک، اور زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو اسے بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے کہ کمینوں کے تھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے تھاٹ سے اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ شریف لوگوں کی ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی جو حکومت کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ظلم پیشہ ہوں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لوگ جانوروں کے خالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کے خالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور کڑوے ہوں گے، لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار لگائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار لگائے جائیں گے، اونچے مینار بنائے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ شراب پی جائے گی اور جو شرعی سزا ہے وہ دنیا میں نہیں لاگو ہوگی۔ بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے لوگ اپنے غلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچی جات کے لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے کمینے ہوں گے، گھٹیا درجے کے لوگ ہوں گے، وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورت کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کرے گی، جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مردوں کا فیشن اس ٹائپ کا آ رہا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی۔ قسم تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے لیکن وہ دوسروں کی قسم کھائیں گے۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا
کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے۔ اور آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص کے پاس آپ کا کوئی کام ہے، اس سے کوئی آپ کا کام نکلوانا ہے یا آپ کا کوئی فائدہ اس سے ہے، تبھی آپ اس کو سلام کریں گے۔ تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو زیادتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ یعنی کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے، یہ تو اپنا ہی مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے ٹائم میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی مسلمان ایسے نکالتا ہے کہ کیا زکوٰۃ، یہ کیوں ہے؟ تو وہ ٹینشن لے کر اس کو نکالتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے کوئی گریز نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی چکے گا نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ شوہر بالکل نہیں دیکھے گا، بس اس کی اطاعت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا۔ اور آگے فرمایا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، عزت دی جائے گی، گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے ٹی وی، موبائل، جو بھی ساؤنڈ والے سسٹم ہیں ان کو کیسے سنبھال کے شو کیس میں سجایا جاتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرے راست شراب پی جائے گی، یعنی راستے راستے میں آپ کو شرابی ملیں گے، شراب کے اڈے ملیں گے، ظلم کو فقر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو اسی لیے پڑھا جائے گا کہ لطف حاصل ہو، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ اور قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا، درندوں کی خال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ یہ 72 نشانی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان 72 چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ دجال کے آنے کی نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ناٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ لال یا بھورا ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے صاف صاف نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بات مانیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین میں چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی دوری لگ بھگ 120 فٹ ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس پوری زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کی چیزیں اگائے گی، جیسے پیڑ پودے، سبزیاں وغیرہ۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے ماننے والے بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، اور عیش کی زندگی وہ لوگ گزاریں گے۔ اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔
پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گھومے گا اور دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یعنی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے گروپ میں مل جائیں گے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین پر دنگا فساد کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا۔ جب یہ مکہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا، اور پھر یہ مکہ سے ذلیل و رسوا ہو کر مدینے کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو اس کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک ڈراؤنی چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بے ایمان ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروپ میں مل جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور آخر کار حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا گروپ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروپ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے گروپ کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے، تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینے کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان ہونے کے قریب تھا، لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول جو ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا
کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات پر انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام جکارنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوگی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فساد و بگاڑ سے بچائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ